نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری قصص القرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مختلف واقعات کو دیکھ رہے تھے۔ پچھلے واقعے میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ان دونوں کے درمیان ہونے والے ایک واقعے پر بات کی۔ اس میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگوایا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ہم نے آخری چیز جو دیکھی تھی اس میں کیا پتہ چلا تھا کہ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ گویا یہ اس واقعے کا انجام تھا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اس واقعے کے بعد شہر کی عورتوں نے آپس میں بہت چرچا کرنے لگ گئی تھیں، بڑی باتیں بنانے لگ گئی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کو اس طرح سے پھنسایا ہے۔ یہ ذکر ہمیں قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں ہی بالکل اس سے اگلی ہی آیت میں ملتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف کا قصہ جو ہے وہ بڑی ترتیب وار پوری صورت میں بیان کیا گیا ہے، بہت ہی بہترین طریقے سے، اس لیے اسے احسن القصص کہتے ہیں۔ اچھا تو آگے چلیں تو پھر کیا آیت نمبر 30 میں واقعے کو اس طرح سے اگلے حصے کو بتایا گیا، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ جب یہ سارے واقعے کا قصہ شہر بھر میں پھیل گیا اور عورتیں اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے تو پھر کیا ہوا؟ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان ساری باتوں پر کیا رد عمل دیا؟ آیت نمبر 31 میں وہ فرمایا گیا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب اس نے ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں نہ ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ گویا اس نے کیا کیا کہ جتنی عورتیں اس کے خلاف باتیں بنا رہی تھیں کہ اس نے اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس کی محبت میں بالکل بے قابو ہو گئی ہے، تو اس نے سوچا کہ میں ان عورتوں کو ذرا جواب دیتی ہوں، اور اس نے ان کو ایک مجلس کی دعوت دی، اور اس مجلس میں جو ہمیں یہاں آیت میں پتہ لگا کیا تھا کہ تکیہ دار مجلس تھی۔ ہمیں اگر دیکھیں تو مصر کے آثار قدیمہ میں اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ اس طرح کی وہاں پر مجلسیں ہوا کرتی تھیں مہمانوں کے لیے، جس میں مجلسوں میں تکیوں کا استعمال بہت زیادہ کیا ہوتا تھا۔ بائبل میں اس ضیافت کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ تلمود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر وہ قرآن سے بہت مختلف ہے۔ قرآن کے بیان میں جو زندگی، جو روح، جو فطریت اور جو اخلاقیات پائی جاتی ہیں اس سے تلمود کا بیان بالکل خالی ہے۔ اب اس نے یہ جو تکیہ دار مجلس آراستہ کی تھی اس میں اس نے کیا کیا تھا کہ ہر ایک جہاں پر جس خاتون نے بیٹھنا تھا اس کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی تھی، یعنی کوئی پھل ول کاٹنا ہوگا جس کے لیے اس نے چھری رکھی۔ کیوں رکھی تھی یہ واقعہ میں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پھر ہوا کیا کہ عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر رکھ رہی تھیں، یعنی وہ عورتیں جب اپنے آگے پڑے ہوئے پھل کو چھری سے کاٹ رہی تھیں تو اس نے کیا کیا، زلیخا نے کیا کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے نکل کر آ، یعنی اس نے اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے گزر کر جاؤ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔
ہوا کیا کہ جب وہ عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے گزر کر جاؤ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ ایک دم سے شوق میں چلی گئی بہت زیادہ، اور اپنے ہاتھ جس سے وہ چھری سے وہ کاٹ رہی تھی پھل، اس کی بجائے پھل کی بجائے وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایسی حیرت زدہ ہوئیں اور ان کی خوبصورتی میں اور ان کے سحر میں اس طرح سے مبتلا ہوئیں کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور پکار اٹھیں، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی ان کی خوبصورتی پر انہوں نے یہ کمنٹ کیا، اور آپ دیکھیں کہ پوری صورت میں صرف یہاں پر ایک ہلکی سی نشانی انڈائریکٹلی ملتی ہے حسن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی حسن یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ احسان یوسف کا ذکر پوری آپ دیکھیں گے کہ صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے احسان کا معاملہ کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جن پر وہ حکمران پھر مقرر ہوئے تھے۔ عزیز مصر کے ساتھ اور زلیخا کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات کیے۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حسن یوسف نہیں، احسان یوسف پر مشتمل ہے۔ بہرحال اس واقعے میں ان کے حسن کا ذکر کیا گیا، اور جب وہ انہوں نے یہ کمنٹ دیا کہ ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، تو عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، یعنی مجھے تو تم لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے اور خود اپنا حال دیکھو کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوا۔ یہ اس سینس میں انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ابھی بھی اپنے اس حرکت سے باز آنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ ہم آج کا رونا روتے ہیں کہ آج کا زمانہ ایسا ہے یا ویسا ہے، اب دیکھیں ہر زمانے میں برائی اور بے حیائی پائی جاتی ہے۔ یہ انسان کے اوپر، اس کے ارد گرد کے ماحول پر، اس کی اخلاقیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھائی کو لیتا ہے یا وہ برائی کے پیچھے جیسا ماحول ہو ویسا بن جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ کافی امیر کبیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہوں گی، بڑے بڑے عہدے داروں کی بیویاں ہوں گی۔ اب دیکھیں کہ وہ اس طرح کی اعلیٰ مرتب خواتین کے سامنے اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے جوان، ایسے خوبصورت شخص پر اگر میں مر نہ مٹتی تو آخر اور میں کیا کرتی۔ پھر اس کے اوپر سونے پر سہاگا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑے گھروں کی جو بہو بیٹیاں تھیں جو وہاں موجود تھیں، وہ خود اپنے عمل سے بھی گویا اس امر کی تصدیق فرما رہی تھیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتا جو عزیز کی بیگم نے کیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شریف خواتین کی یہ جو بھری ہوئی مجلس تھی، اس میں معزز میزبان کو جو ہے وہ پھر کیا کرنا پڑا، اعلانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرنا پڑا جو ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یہاں دیکھیں کہ اس عزیز کی بیوی کو یعنی زلیخا کو اعلانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کر، بالکل یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے اس پر۔ یا اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھلونا بننے راضی نہ ہوا تو اس نے کیا کہا کہ وہ اسے جیل بھجوا دے گی۔ واقعے کے اتنے سے حصے سے ہی یہ سب باتیں جو ابھی ہم نے پڑھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں یورپ اور امریکہ اور یہ جو مشرقی دنیا ہے، آج عورتوں کی جس آزادی اور بے باکی کو 20ویں صدی کی ترقیات کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ دیکھیں سینکڑوں سال پہلے مصر میں یہ اسی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی جیسی آج اس روشن زمانے میں اس 20ویں صدی میں پائی جا رہی ہے۔ گویا ہر زمانے میں حالات اچھے برے دونوں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر واقعے میں آگے کیا ہوا، آیت نمبر 33 میں پھر آگے فرمایا گیا
یہاں سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس سارے معاملے پر رد عمل دکھایا جا رہا ہے کہ ان کا اس ساری زلیخا کی حرکت پر اور ان عورتوں کی حرکت پر ان کا کیا رد عمل تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال ربی، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی، حیا پر قائم رہنے کی دعا مانگی۔ جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں میں اس سے بنسبت یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے قید کر دیا جائے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، اور کہا کہ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے وار میں، ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آیات ہمارے سامنے ان حالات کا ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہیں جس میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مبتلا تھے۔ خود سوچیں، 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے، غریبی، جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے ایک طرح سے گزرنے کے بعد قسمت انہیں دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے پاس لے آئی ہے، بلکہ اس سلطنت کے ایک بڑے رئیس کے ہاں ہی لے آئی ہے، اور وہاں پر پہلے تو خود اس گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جس سے اس کا سوچیں کہ ہر وقت کا سامنا ہے اس عورت سے، ہر وقت کی آزمائش ہے، اسی کی وجہ سے ان کے حسن کا چرچا سارے دارالسلطنت میں پھیل جاتا ہے۔ پھر شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں ان کے اوپر فدا ہونے لگتی ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور دوسری طرف سینکڑوں جال ہیں، سمجھ لیں کہ خوبصورت جال ہیں انہیں پھنسانے کے لیے۔ سوچیں کہ کس طرح کے ماحول میں وہ گھرے ہوئے ہیں، ہر طرح کی تدبیریں ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کی جا رہی ہیں، ان کے زہد کو، ان کے تقوی کو، ان کی حیا کو توڑنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کے ارد گرد ہر طرح کے گناہ، آپ سوچیں اپنی ساری خوشنمائیوں کے ساتھ، دل فریبیوں کے ساتھ دروازے کھولے حضرت یوسف کے منتظر کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ تو کچھ ہوتے ہیں جو ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں خود مواقع ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ بس جس وقت بھی ان کے دل میں رائی کے برابر بھی کوئی میلان نظر آئے تو ہم فوراً ان کی طرف لپک پڑے اور پیش ہو جائیں۔ ایک شخص رات دن کے 24 گھنٹے اس خطرے میں بسر کر رہا ہے، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے اندر کی جو بندش ہے اس میں ڈھیل آ گئی تو وہ گناہ کے ان بے شمار دروازوں میں سے کسی میں داخل ہو سکتے ہیں، دروازے جو ان کے انتظار میں کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ساری سینیریو ہے، یہ سارے ماحول ہے، یہ سارے حالات ہیں، اور اس حالت میں یہ خدا پرست نوجوان جس کا کہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی ان کے جیسی، جس کامیابی کے ساتھ وہ اس سارے شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتے رہے، بات بہت قابل تعریف ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ضبط نفس کی اس حیرت انگیز کمال پر مزید کمال یہ ہے کہ اس پر بھی ان کے دل میں کبھی یہ متکبرانہ خیال نہیں آتا، واہ رے میں کیا چیز ہوں، ایسی مضبوط ہے میری سیرت کہ ایسی ایسی حسین اور جوان عورتیں میری گرویدہ بنی پھرتی ہیں، پھر بھی میرے قدم نہیں پھسلتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی بجائے یہ تکبر اور یہ خیال بھی دل میں آنے کی بجائے وہ اپنی بشری کمزوریوں کا خیال کر کے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد کی التجا کی، اے میرے رب میں ایک کمزور انسان ہوں، میرا اتنا بل بوتا نہیں ہے میں ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے سہارا دے، تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں۔ دراصل آپ دیکھیں تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کا اہم ترین اور نازک ترین مرحلہ تھا۔ دیانت، امانت، عفت، حق شناسی، راست روئی، ضبط نفس، تمام غیر معمولی صفات جو اب تک ان کے اندر چھپی ہوئی تھیں،
اور جن سے وہ خود بے خبر تھے، سب کی سب نہ اس شدید آزمائش کے دور میں ابھر کر نکل آئیں، پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں، اور انہیں خود بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کون کون سی قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ بہرحال قصے میں اور آیت میں آگے کیا فرمایا گیا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ دفع کرنا یہاں پر اس معنی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت صالح کو ایسی مضبوطی بخش دی گئی کہ جس کے مقابلے میں ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں، یعنی ان کی کوئی بھی چال ان کے کام نہ آ سکی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت الہی کے ذریعے سے جیل کے دروازے ان کے لیے کھلوا دیے گئے، یعنی انہیں قید کر دیا گیا، اور اس طرح سے ان عورتوں کی چالوں کو ان سے دفع کر دیا گیا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید میں ڈالے جانا اس طرح سے کہ وہ بے گناہ تھے، پاک دامن تھے، اور عورتیں تھیں جو کہ غلط تھیں اور برے اطوار کا شکار تھیں، لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام کا اس طرح سے قید میں ڈالے جانا تھا نا، وہ در حقیقت نا ان کی اخلاقی فتح اور مصر کے پورے جو امیر طبقہ تھا اس اور جو حکام کا طبقہ تھا ان کی اخلاقی شکست کا ایک اعلان تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اس ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نا اب کوئی غیر معروف اور گمنام آدمی نہیں رہے تھے، سارے ملک میں اور کم از کم دارالسلطنت میں تو عام اور خاص سب ان سے واقف ہو چکے تھے، ہر طرف ان کا چرچا تھا۔ دیکھیں کہ جس شخص کی دل فریب شخصیت پر ایک دو نہیں اکثر و بیشتر بڑے گھرانوں کی خواتین فریفتہ ہوں، ایسا شخص چھپا تو نہیں رہ سکتا، یقیناً گھر گھر میں ان کا چرچا پھیل گیا ہوگا۔ عام طور پر تو نا لوگ اس بات سے بھی ساتھ ساتھ واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص نا کس بلند اور مضبوط کردار اور پاکیزہ اخلاق کا انسان ہے، یہ بات بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو جیل اپنے کسی جرم پر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مصر کے امیروں کی عورتوں کو قابو میں رکھنے کی بجائے اس بے گناہ کو جیل بھیج دینا زیادہ آسان بات تھی۔ اچھا، اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ اس سے یہ بھی ہمیں یہاں پر معلوم ہوا کہ ایک یہ چیز بھی اس زمانے میں اور اس زمانے کی مشترک ہے کہ جیسے آپ نا کسی بھی شخص کو انصاف کے مطابق عدالت میں جا کر جرم ثابت ہونے کے بعد جیل بھیجا جائے، وہ اس وقت بھی نہیں تھا اور وہ اب بھی نہیں ہے، یعنی کسی بھی شخص کو عدالت لے جا کر اس پر جرم ثابت کیے بغیر بس یوں ہی پکڑ کر جیل بھیج دینا، یہ بے ایمان حکمرانوں کی پرانی سنت ہے جو اس وقت بھی تھی اور ابھی بھی موجود ہے۔ اس سارے معاملے میں آپ دیکھیں کہ آج کے شیاطین 4000 برس پہلے کے شیاطین سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ آج بھی انصاف کے بغیر ظلم ہوتا ہے اور اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عدلیہ کو مضبوط بنائے اور انصاف کا بول بالا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو با حیا مسلمان بنائے، ہم سب کو ہر قسم کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔